دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اتوار کا دن ہے آج۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمت والا بنائے، برکت والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے، ان مبارک کاموں میں سے ایک زبردست کام ہے جو اللہ رب العالمین کا قرب عطا کرتے ہیں، جو اللہ کا پیارا بناتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بندے کو محبوب بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے
مگر اس کے علم سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک، کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید، آس ٹوٹا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے اچھا انسان۔ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں اس کی مختلف تصاویر ہوتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو ہمارے وقت پر کام آ جائے وہ اچھا انسان ہے، جو ہم سے اچھے انداز سے بات کر لے وہی اچھا انسان ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نمازی نظر آ رہا ہے بس وہی اچھا انسان ہے۔ بہت ساری صفات ہیں، وقتاً فوقتاً انسان ان سے گزرتا بھی ہے، ان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اسے مشاہدہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ کون سی چیز انسان کی شخصیت کو، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو بہتر کرتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو اس کے کردار سے اگر مائنس ہو جائے تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ ایک جگہ ایک پوسٹ دیکھی میں نے سوشل میڈیا پر، اس میں ایک واٹر کولر لگا ہوا ہے کہ جس سے لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، استعمال کا ہے، فائدے کے لیے ہے، عوامی سہولت کے لیے لگایا ہوا ہے، لیکن اس واٹر کولر سے جہاں سے لوگ ٹھنڈا پانی حاصل کرتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں، پانی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، وہاں اپنے ہاتھ بھی نہیں دھوتے، یعنی وہ منہ دھونے کا پانی نہیں ہوتا، وہ صرف پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ تو وہاں کسی نے اپنے پاؤں پہنچائے کسی طرح بڑی مشقت سے، اور اس ٹھنڈے پانی سے اپنے پاؤں دھو رہا تھا۔ کیپشن یہ لگا ہوا تھا کہ ہم یعنی ادارے لوگوں کو سہولت دے سکتے ہیں لیکن انہیں انسان نہیں بنا سکتے۔ یہ انسان کیسے بنیں گے؟ یہ وہاں تو لفظ تھا بندے کا پتر نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری سہولیات کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں سہولت فراہم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا جب اچھا استعمال نہیں کرتے، اچھے کے علاوہ اس کا صحیح استعمال بھی نہیں کرتے، تو پھر وہ سہولتیں سلب ہو جاتی ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ پھر بندہ روتا رہ جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وہ نہیں مل رہا۔ اللہ کریم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں سے ہم کس طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں عطا فرمائی، شاید دنیا میں کہیں سے حاصل کرنے جائیں تو بڑی مہنگی آئیں، بڑی یوں سمجھیں کہ اگر ہاتھ پاؤں کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا، ابھی درست ہے تو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اب اس کو بنوانا ہے، اس کو جڑوانا ہے، اس کا آپریٹ ہے، اور دیگر جو کچھ اس کے پروسیس ہیں وہ سب سے گزرنے کے بعد یہ مجھے کتنے کی پڑے گی۔ پھر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش یوں نہ ہوا ہوتا، کاش یوں نہ ہوا ہوتا۔ اللہ کریم نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے مالک کا فرما بردار بنے، اپنے مالک کا اطاعت شعار بنے اور اس کے پسند کا بندہ بنے۔ آج کا موضوع ہے اچھا انسان۔ تو اچھا انسان کیا ہوتا ہے، کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جو اچھے افراد گزرے ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا کتنا کردار رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے محبت کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے انسان کو کیا کرنا چاہیے،
انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان سارے ہی پہلوؤں پر گفتگو کی جائے۔ ابھی بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آصف بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھایا رب مصطفیٰ۔ اللہ 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 یا اللہ 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 رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں میں پھر دعایا رب مصطفیٰ۔ اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ اللہ اللہ۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھایا رب مصطفیٰ۔ اللہ 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 دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، 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 فرمائے پورا مولا یا رب مصطفیٰ۔ اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ۔ پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا، پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا، پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا، احمد رضا کا واسطہ رب مصطفیٰ۔ اللہ 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 یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ۔ تو بے حساب بخش دے عطار زار کو،
تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، بار بار پیارا کعبہ دکھائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک زبردست اور خوبصورت کلام، حج کے حوالے سے دعائیہ کلام شامل ہوا، اللہ کریم اس کلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہے اچھا انسان۔ اچھے انسان کی مختلف صفات ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بڑی زبردست تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی ہے، اور یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی انسان کو پروقار بناتی ہیں، باکردار بناتی ہیں، اور انسان کو اچھا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا قرآن بندوں کی صفات کس طرح اچھی ہو سکتی ہیں، اور کون سی صفات وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ جا بجا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کسے پسند کرتا ہے اور کسے پسند نہیں کرتا، کہ اللہ انہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس تناظر میں بہت سی آیات الحمدللہ قرآن مجید ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کو دیکھا جائے تو وہاں سے ہمیں بڑی زبردست روشنی ملتی ہے۔ مولانا آصف اقبال بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضور، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے انسان کی صفات میں مسکراہٹ کہاں ریٹ کرتی ہے؟ مسکراہٹ کے کتنے نمبر دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسکراہٹ کے 100 نمبر ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس میں تھوڑے بھی کم ہوں گے تو جو ہے نا وہ آدمی پیچھے جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اچھا انسان ہونے کے لیے جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ پاک نے جگہ جگہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ فلاں بندے جو ہے نا وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو جو اللہ کے پسندیدہ ہیں وہی اچھے انسان ہیں، اور جو اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ تو معیار تو ہمیں قرآن مجید نے دے دیا ہے کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے۔ جس طرح ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو اسی طرح ان اللہ یحب التوابین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو متقین کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو اب اچھا جو اچھے اس طرح ہو گئے، پھر فرمایا وہی کامیاب ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اچھے لوگوں، اچھے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو یہ بھی عرض کروں خالد بھائی، آپ کے سوال سے ریلیٹ کرتی ہوئی بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے انسانوں کی جو صف اول ہے اس میں حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے اچھے بندے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی ذات میں، کردار میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو اخلاق ہوتے ہیں، عادات ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک اچھے انسان میں ہونے چاہیے۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ہے وہ بہن بھی ہیں، وہ بھی صحابیہ ہیں۔ ان کی بہن جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی نا، تو انہوں نے اپنے والد کا تذکرہ کیا حاتم تائی کا، اور کہا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، اور میرے باپ میں یہ اوصاف تھے، بیواؤں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا، یتیموں کا خیال رکھتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا،
اور اثار کرتا تھا، خود دوسروں کو خود پہ ترجیح دیتا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا والد مسلمان ہوتا، مومن ہوتا، تو میں اس کے لیے ضرور دعا کرتا، کیونکہ اس میں یہ جو خوبیاں ہیں یہ وہ خوبیاں ہیں جو انبیاء میں ہوتی ہیں۔ کیا بات! تو انبیاء علیہ السلام والی خوبیاں تیرے باپ میں پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لایا اس لیے اس کے لیے دعا میں نہیں کر رہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد ساری جو خوبیاں ہیں وہ انسان میں ہونی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان خوبیوں کو کون سی؟ بھئی اثار کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کی کفالت کرنا، صحیح۔ اور اس طرح کے جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کا خیال کرنا، فرمایا یہ انبیاء کا طریقہ۔ اور انبیاء کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، اس میں ایک تبسم بھی ہے، مسکراہٹ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ کو بیان کیا، فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ تو آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ان کی مسکراہٹ کا ذکر ہے۔ مسکراہٹ کے بالکل 100 نمبر کم ہے، اس سے زیادہ ہو، اگر پرسنٹیج کا معاملہ اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ ہونے چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسکراہٹ جو ہے وہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، اور مسکراہٹ ان کا ایسا وصف ہے کہ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التبسم من اللہ، کہ مسکراہٹ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو مسکرانا چاہیے۔ مسکرانا جو ہے یہ اتنا محبوب وصف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر مسکرایا کرتے تھے، صرف باہر نہیں، گھر میں بھی۔ جس طرح باہر کے لوگ ہماری مسکراہٹ کے محتاج ہیں، گھر والے اس سے زیادہ ہیں، اس سے بڑھ کر ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اچھے انسان کا انٹروڈکشن، جی، کوئی کہتا ہے یار میں کیسا ہوں، یہ خالد بھائی سے پوچھو، میں کیسا ہوں یہ عدنان بھائی سے پوچھو، یہ کیسا ہوں یہ سید صاحب سے پوچھیں، یہ میں کیسا ہوں یہ آصف بھائی سے پوچھیں۔ بھائی احادیث کیا کہتی ہیں؟ حدیث یہ کہتی ہیں معیار یہ لوگ تو بعد میں ہیں، پہلے تمہارے گھر والے۔ کیوں؟ گھر والے کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں، تم کیسے انسان ہو۔ دیکھیں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام کے اچھا ہونے کی، بہترین ہونے کی آپ گھر والے گواہی دے رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام کیسے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کیسے تھے۔ وہ کیا فرماتی ہیں؟ جب نبی پاک علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تو حضور سے بڑھ کر کوئی زیادہ مسکرانے والا نہ ہوتا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکراتے تھے، تو بالکل یہ مسکراہٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ صرف مسکراتا ہی نہ رہے، دیگر اخلاق ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، کچھ کرنے کے بھی کام ہے، جو کرنے والے کام ہیں وہی کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر واٹر کولر میں جو نہ پاؤں دھو رہا ہو تو مسکراتا بھی ہے لیکن یہ کام بھی کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خالد بھائی دیکھیں آپ حدیث پاک میں یہ بھی ہے نا کہ اگر کسی میں 9 جو ہے وہ خوبیاں ہیں اور ایک بد اخلاقی ہے، ٹھیک ہے، 9 اچھی عادتیں اور ایک بری عادت ہے، تو بری عادت اگر ٹھیک نہیں کرتا بندہ تو وہ 9 کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ بد اخلاقی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، انسان کو پورا عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آہستہ آہستہ ہم دین پہ عمل کریں گے، بعض تو اتنا آہستہ ہوتے ہیں کہ لفظ آہستہ بھی شرما جائے کہ یار کتنا آہستہ آئیں گے، یہ کتنا آہستہ عمل کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے یعنی کہ بالکل آہستہ آہستہ، قرآن کیا فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو مکمل داخل ہونا ہے، اور اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ صحیح بندے کی طرف سے کوشش بندے کی طرف سے اسے پورا رب تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو اس لیے آدمی اچھے ہونے کے لیے اچھی عادتوں کو اپنائے، اخلاق کو اپنائے، کہ جنہوں نے اخلاق کو اپنایا، اچھی خوبیوں کو اپنایا، تو وہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ 360 خصلتیں خوبیاں ہیں، ایک بھی ہوگی تو اس کو بندے کو جنت میں لے جائے گی وہ خوبی۔ اچھا ایک ہوگی اس کا مطلب دیگر برائیاں نہ ہوں، مطلب وہ خوبی اس کے اندر ہے اور اس کو جنت میں لے جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی خوبی پائی جاتی ہے؟ فرمایا تمہارے اندر ساری پائی جاتی ہے، 360 کی 360 پائی جاتی ہیں، تو جن میں یہ ساری خوبیاں پائی گئیں وہ افضل ہو گئے۔ تو جتنی زیادہ خوبیاں جو ہے وہ پائی جائیں گی اتنا زیادہ
انسان اچھا ہوگا اتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ سبحان اللہ آصف بھائی، کیا بات ہے آپ کی، بڑی زبردست خوبیوں کی طرف بھی آپ نے رہنمائی کی اور مسکراہٹ کو بھی ماشاءاللہ مکمل نمبر دیا آپ نے۔ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور مسکراتا رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنے فائدے کو سوچ رہا ہوتا ہے، اور جس طرح آصف بھائی گفتگو فرما رہے تھے کہ دین کی طرف بڑی آہستہ آہستہ، اتنی آہستہ کہ لفظ آہستہ شرما جائے۔ اللہ کریم جل وعلا بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے نا، تو جو امام کے جتنا زیادہ قریب ہے اتنی زیادہ رحمت الہی اس پر برس رہی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اتنے آہستہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سب سے پچھلی صف میں سب سے آخر میں نماز ادا کریں گے۔ کیوں؟ ان کو رحمت پانے کی فکر کم، جلدی جانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ پیچھے نماز پڑھیں گے تو ذرا جلدی نکل جائیں گے۔ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں خالد بھائی، اچھا نماز میں پہلی صف میں ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے، عام نمازوں میں، اور نماز جنازہ میں آخری صف میں ثواب زیادہ ہے۔ جی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک پبلک کا ایک پتہ نہیں عجیب و غریب رجحان ہے کہ نمازوں میں تو پیچھے ہوتے ہیں عام نمازوں میں، اور جنازے میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ کسی اگر شخصیت کا جنازہ ہو تو اس میں وہ کیمرے میں آ جائے گا، وہ تصویروں میں آ جائے گا، آگے آگے اس کو جو نا اپنا جو نا وہ خود کو جو نا انٹروڈیوس کرانا ہے، اس نے نمایاں کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آگے اور اس میں پیچھے، تو یہ کوئی یعنی کہ ایک اچھی خوبی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح جلدی آ جاتے ہیں مسجد میں اور پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک شخص حج کے لیے سفر کرتا ہے، ہر منزل پر وہ کئی رکعتیں نفل پڑھتا ہے، رک رک کے جاتا ہے اور پھر جو ہے نا بالآخر پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اپنی عقل کو استعمال کرتا تو یہ راستے میں اسٹے نہ کرتا، بلکہ جتنا جلدی ہو سکتا یہ حرم پہنچتا اور حرم میں جا کے نفل پڑھتا تو وہاں کا ثواب زیادہ تھا۔ کیا بات، اگر اپنی عقل کو استعمال کرتا تو اس کا ثواب زیادہ مل جاتا۔ اب ایک شخص جلدی مسجد میں آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگلی صفوں میں جگہ موجود ہے، پھر بھی وہ پیچھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کی جو پہلی صف میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہو، ٹھیک ہے، اور پھر امام سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ رحمتیں ملیں گی۔ پھر دوسری صف والوں کے لیے فرمایا، تیسری مرتبہ 3 سوال ہوئے، دوسری صف والوں پر بھی رحمت ہے، لیکن زیادہ رحمت پہلی صف والوں پر ہے۔ تو یہ واقعی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ اپنی سستی ہے نا خالد بھائی، جی، دوسری لا علمی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یا پھر اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی سستی کرتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ مزید جو ہے وہ عدنان بھائی اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی اس پر بھی روشنی ڈالیں اور بھلائی کے کاموں میں پہل کرنے کا ذہن بنے، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً مسلمان بندہ مومن جو ہے اسے جس بات کی تعلیم ہے وہ تو ہے فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں یہ سبقت لے جانے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو۔ لیکن ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہاں جن چیزوں کا شریعت نے، دین نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں آگے بڑھنے کا، سبقت کرنے کا حکم دیا ہے، ان معاملات میں لوگ جو ہے وہ سستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے ہی دیکھ لیا جائے نا، اگر کہیں کچھ تقسیم ہو رہا ہو تو ہر ایک بندہ نا دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، چیٹنگ کر کے ادھر ادھر سے، حتیٰ کہ آپ اس کو ویسے سمجھ لیں، بل بھرنے کے لیے جائیں نا تو ہر بندے کی کوشش ہوتی پیچھے نہیں آگے جگہ ملے مجھے، اگرچہ حقوق دوسروں کے جو ہے وہ تلف کر کے پھر بندہ وہاں تک پہنچے، لیکن مسجد کے اندر صف میں جگہ خالی ہے۔ اب حالانکہ چاہیے کہ آپ فاستبقوا الخیرات کا تقاضا یہ ہے، اور خیر الصفوف سب سے بہترین صف اور پہلی صف والوں کی تعریف بیان کی گئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تقاضا تو یہ تھا کہ وہاں جا کے بیٹھا جائے، لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے لینے میں یوں کہہ لیں کہ اگر کہیں کچھ تقسیم ہو رہا ہے تو بندہ جو ہے وہ پہلے مجھے ملے، پہلے مجھے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بٹ رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور بندہ یہاں پہلے رحمت پا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ حالانکہ اچھے انسان کے اگر یوں دنیاوی اعتبار سے بھی اوصاف کو دیکھا جائے تو اچھا انسان، ایک تو وہ جو شرعی اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا اور حدیث مبارکہ میں ہے، دنیاوی اعتبار سے اور عقل کا تقاضا بھی دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے فائدے کا سوچے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ تو اگر آخرت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اچھا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی صف میں آگے بڑھنے میں، جلدی کام کرنے میں میری بھلائی ہے،
میرا فائدہ ہے سو مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ عقلی طور پر بھی یوں کہہ لیں کہ ہماری عقل ہمیں اس بات کی طرف بلاتی ہے کہ بندہ مومن، بندہ مسلمان، آپ کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے. لیکن ہم دنیاوی اعتبار سے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ ایک جو مادی چیزیں ہوتی ہیں، نظر آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پر ان کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے کہ سامنے سے جو ہے وہ ایک چیز مل رہی ہے، 5 منٹ جہاں بچ رہے ہیں وہاں بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں مل رہی ہیں، اور ایک نہیں کئی رحمتیں، اور جسے ایک رحمت بھی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دے اس کا بھی بیڑا پار ہے. اور یہاں تو رحمتیں برس رہی ہیں نیکیوں کے اندر سبقت کرنے میں، پہلی صف کے اندر. اسی طرح اور جو بھلائی کے کام ہیں، جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، یہ ان کا وہ مبارک انداز ہے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا. آپ دیکھیے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سب نیکی کے کاموں میں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت کا جو ہے وہ گھر کا کام کاج دیکھتے ہیں کہ یہ پانی بھی بھرا ہوا ہے، سین بھی صاف کیا ہوا ہے. اب ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جی میں کل آ کے جو ہے نا وہ پہلے صفائی کر کے چلے جاؤں، پتہ نہیں کون آتا ہے. لیکن یہ کیا تھا؟ بڑھنے کا، نیکی کے اندر سبقت کرنے، بھلائی میں کر جاؤں، بھلائی میں کر جاؤں. لیکن ان سے پہلے بھی بھلائی کرنے کا کوئی حریص، انہیں جو ہے وہ اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ میں سب سے پہلے کروں. اور پھر وہ جن کا سب سے پہلے نمبر ہے انسانوں میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے وہ چھپ کر دیکھنے لگا کہ کون بندہ ہے، میں روز یہ چاہتا ہوں کہ میں پہل کروں لیکن مجھ سے بھی پہلے آ کے یہ نیکیاں کما کے چلا جاتا ہے. جب دیکھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے. ان کا انداز یہ ہے یار نیکی کا کام ہے نا تو مجھ سے کوئی سبقت کرنے والا نہ ہو. گھر کا سامان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ویسے کوئی کام کرنا ہے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی آج نماز جنازہ میں کس نے شرکت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر یا رسول اللہ میں نے. نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا عمل، کیا بات ہے، غریب کو جو ہے وہ کھانا کھلایا، کسی ضرورت مند بھوکے کو، انہوں نے کہا جی میں نے. نبی پاک علیہ السلام نے 3-4 عمل پوچھے، جس کا پوچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں آگے ہیں. تو یہ ہمیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان یہ بتا رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو سب سے اچھے انسان ہیں. تو جو ان کے اوصاف ہیں، جو ان کا طریقہ ہے، ہمیں چاہیے اس کو اپنائیں تاکہ ہم بھی اچھا انسان بننے میں کامیاب ہو جائیں. کیا بات ہے عدنان بھائی. مدنی چینل کے ناظرین، اچھا انسان موضوع ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اقامت اختیار کرتے، بلکہ حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دوست ہیں. اتنی پرانی دوستی ہے، اتنی پرانی یوں سمجھے کہ جان پہچان ہے. اور وہی چیز ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باتیں منواتی بھی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، حضور کا کردار دیکھا ہوا ہے، تو ان کو دیکھنے میں اور ان کو پہچاننے میں اتنی دقت نہیں ہوتی. چاہے لوگوں نے کسی بھی طرح مختلف اوقات میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا کہ دیکھو تمہارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں، دیکھو تمہارے نبی نے یہ کون سی نئی بات کہہ دی. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جو اختیار کی تھی، اس صحبت نے ان کے دل میں ان کے نبی کی معرفت بڑھائی تھی. تو یہ سمجھتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تو درست ہی ہے. اسی لیے پھر بھلائیوں میں جہاں جس بھلائی کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہل کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا ہمیں دین کی ایسی محبت عطا فرمائے. ہم جب دین کی کہیں بات ہونے لگے نا مدنی چینل کے ناظرین، تو اپنی زبانوں کو تھوڑا سا روک لیں، اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھول لیں، اور اب غور کریں کہ جو میں بولنے لگا ہوں، جو میں ایکشن کرنے لگا ہوں، جو میں انداز اختیار کرنے لگا ہوں، اس سے اسلام کی مثبت تصویر سامنے جاتی ہے، یا نعوذ باللہ میرے انداز کی وجہ سے، میرے الفاظ کی وجہ سے کوئی ہمارے دین کی طرف انگلی اٹھائے گا، ہمارے مذہب کی طرف انگلی اٹھائے گا، ہمارے نبی، ہمارے صحابہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف نعوذ باللہ انگلی اٹھائے گا. تو بندے کو اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اعلیٰ نفوس سے، مقدسات دین سے محبت رکھنی چاہیے، اور اس کی پہچان یہ ہو کہ یہ دین اسلام سے محبت کرنے والا ہے. اگر ایسی پہچان ہوگی، کیونکہ
اور ایسی پہچان کب ہوگی؟ جب ان چیزوں سے محبت ہوگی تبھی تو آپ کی یہ پہچان ہوگی کہ نہیں اس کے سامنے کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے، اس کے سامنے کوئی منفی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ عز و جل ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز کو، مزاج کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غلطی سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایسا کام کر دیتا جو حضور کی شان کے لائق نہیں ہوتا، وہ غلطی سے کر گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنا مزاج رکھتے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر انہیں سمجھا کر، انہیں یہ کہہ کر کہ میں نہیں سمجھا دوں انہیں، میں انہیں بھلائی کی طرف گائیڈ نہ کر دوں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف گائیڈ کرتے تھے، جو غلطی ہوئی اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہوتا تھا۔ اچھا انسان سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگوں کو سنوارنے والا ہونا چاہیے، بگاڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ایک مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی پیش کروں گا کہ جب ہم بھلائی میں سبقت کی بات کر رہے ہیں کہ میں نیکی میں عدنان بھائی آگے بڑھ جاؤں، اس سے پہل کر جاؤں، تو ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو نیچا گرا کر مجھے اونچا نظر آنا۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں خالد بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اور چونکہ اسلام کی تعلیمات وہ ہیں کہ جو عقل صحیح کے عین مطابق ہیں، صحیح، تو کسی بندے کو یوں کہہ لیں کہ نیچا دکھا کر اسے جو ہے یوں کہہ لیں مقام مرتبے سے گھسیٹ نیچے اتار کر خود اس کی جگہ لینا، یہ تو کسی طرح بھی نہ عقل مندی ہے، نہ دانش مندی ہے، اور نہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب حضور علیہ السلام نے تو ہر ایک کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے عزت عطا کی ہے، اکرام عطا کیا ہے، مقام مرتبہ دیا ہے، کسی کے مرتبے کو گھٹایا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو وہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اسلام سے قبل رتبے والا شخص تھا حسب کے اعتبار سے، ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام لانے کے بعد وہ اس کی عزت مقام مرتبہ ختم نہیں ہو گیا بلکہ ابھی بھی قائم و دائم ہے، باقی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات دیکھیں، خود نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و رفعت، ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، عام انسانوں کی تعریف اس طرح کرنا، عام لوگوں کا مقام مرتبہ سٹیٹس، یہ تو جدا بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا ذکر بھی اس انداز میں نہ کرو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی تنقیص لازم آئے معاذ اللہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم دوسرے نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یوں بیان کریں کہ وہ معاذ اللہ جو ہے وہ گھٹیا معلوم ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کا مقام مرتبہ یوں۔ ہم یہ بیان کریں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام بڑی عظمت والے ہیں، بڑی رفت والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ان کے مقام مرتبے جیسا اور کسی کا مقام و مرتبہ نہیں۔ یہ ہے درست انداز اور یہ ہے آگے بڑھنے والا انداز۔ ایسے ہی بندہ جو ہے جو اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا انداز یہ ہونا چاہیے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، آگے بڑھنے کی طرف، ترقی کی طرف آئے، جو درست طریقہ ہے اس کے مطابق۔ یہ نہیں کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں اور دوسرے کی سیڑھی جو ہے وہ کھینچ رہا ہوں، یہ انداز تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے مقام اور مرتبے کو یوں نہیں گھٹایا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت، مقام، مرتبہ یوں بڑھایا، یہ نہیں کیا کہ بھئی یہ فلاں اس سیٹ پر ہے، اس کو نیچے اتار دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اوپر کر دیا جائے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی جو بہترین انسان ہونے کا، اچھا انسان ہونے کی جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اوصاف۔ جیسے آصف بھائی نے جو ہے وہ حدیث پاک بیان کی 360 ہیں جو حدیث پاک کے اندر ہیں، اور یہاں عدد مراد نہیں ہے بلکہ وہ کثرت مراد ہے اس کی۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے اندر جتنے اوصاف زیادہ ہوں گے وہ اتنا اچھا انسان بنتا چلا جائے گا۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ دو اگر بات میرے اندر آ گئی ہے تو میں دوسرے آدمی کو جو ہے وہ نیچے کر دوں، مجھے یہ ہے کہ میں اپنے اندر اچھائیوں کا اضافہ کرتا چلا جاؤں اور آگے بڑھتا چلا جاؤں، اور دوسرے بندے کو بھی یہی تعلیم ہے کہ آپ بھی اپنے اندر اچھائیوں کو بڑھاتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، اچھے انسان، خیر والے انسان جو ہے وہ افضل انسان، افضل مسلمان یہ بنتے چلے جائیں، نہ یہ
کہ خود آگے بڑھوں اور دوسرے کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلنا شروع کر دوں، یہ کسی طرح بھی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں، اور یہ عقل بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ یعنی جو عقل سلامت ہے ظاہر سی بات ہے اسی کی بات ہوگی، اور جو عقل مسخ ہو چکی ہے یا جن کی طبیعتیں مسخ ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، ان کا اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ تو عقل جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر میں آگے بڑھ رہا ہوں تو دوسرا بندہ بھی آگے بڑھے، لیکن میں اس کو پیچھے کر کے آگے بڑھوں، یہ کسی طرح بھی جو ہے نہ عقل مندی ہے نہ دانش مندی ہے، بلکہ یہ تو پاگلوں کا کام ہوتا ہے، بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو ہر ایک کو بڑھایا ہے، اور ہمارا دین، ہمارا اسلام، جب اسلام سے پہلے والی بات کو باقی رکھا کہ جو اسلام سے پہلے جو ہے وہ عزت والا تھا، مقام والا تھا، مرتبے، جیسے سردار ہوا کرتے تھے بعض لوگ، ایسا نہیں کہ اسلام لانے کے بعد سرداری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہی سردار ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بڑی زبردست گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی کہ صرف سردار ہے تو اس کو پھر عزت دی جائے۔ اسی طرح جو مال غنیمت وغیرہ تقسیم ہوتا تھا، جو لونڈی اور غلام وغیرہ حاصل ہوتے تھے، تو ان کی تقسیم میں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا کہ کس کو کیا تقسیم کیا جائے گا، اور اس کا باقاعدہ کتب احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے دوسرے حضرات کا کچھ منفی تذکرہ کرنے کی کوشش کی، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر روک دیا کہ مجھے اپنے بھائیوں کی اچھائی بیان کیا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں صاف سینہ لے کر حاضر ہوں۔ ہمارا پسندیدہ وہ ہے جو ہمیں بتائے کہ تمہارے بارے میں نا فلاں چال چل رہا ہے، تمہارے بارے میں فلاں سازش کر رہا ہے، وہ نہیں ہے جو تم سے بڑا ہنس ہنس کے ملتا ہے، ارے بھائی اس کے سینے میں تمہارے لیے کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، جب یہ خیر خواہ بن کے اور خیر خواہ والا ماسک لگا کے ہمیں بتائے گا نا تو ہم بھی بڑے دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ ہاں، اور پھر کیا کہا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ تم نے یہ جواب نہیں دے دیا اس کو، یہ کہہ دیتے، منہ بند کروا دیتے اس کا، ارے نہیں نا، میں تو تمہارا آدمی ہوں۔ اس کے سامنے تو میں یوں ظاہر کر رہا تھا کہ میں اس کی طرف ہوں، اگر میں بول دیتا تو پھر اس کے دل کی باتیں کیسے سمجھ میں آتی؟ یہ ساری پلاننگ، یہ ساری ہوشیاری دماغ میں ہے، لیکن یہ جو بندہ جس کے ساتھ ابھی یہ خیر خواہی غیبت کی صورت میں کی جا رہی ہے، یہ بھی تو سوچے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی تو کچھ نکلوایا جا رہا ہو، اس کے کنویں میں بھی تو ڈول پھینکا جا رہا ہو، اس کا پانی بھی تو کھینچا جا رہا ہو۔ یہ واقعتاً سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک ناپسندیدہ ہے نا، وہ کبھی ہمیں بندوں میں بھی عزت نہیں دلا سکتی۔ بالکل، اگر عزت دلائے گی تو وہ بہت عارضی ہوگی، وقتی طور پہ اچھا لگے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چیز نظروں سے گر جائے گی۔ جو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے اس میں عزت رکھی ہی نہیں ہے، اللہ نے عزت کا تعلق اس کے ساتھ وابستہ ہی نہیں کیا۔ عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ، اور جہاں کچھ چیزیں ہمیں انسانوں کا محبوب بناتی ہیں، انسانوں کا پسندیدہ بناتی ہیں، اور یوں سمجھے کہ مسکرا کر مل رہے ہیں تو جس سے مسکرا کر ملیں گے یقیناً اسے اچھا لگے گا، کسی سے مل رہے ہیں تو ہم اچھے انداز سے اس کو سلام کر رہے ہیں، اسے اچھا لگے گا، ملاقات کر رہے ہیں، تحائف دے رہے ہیں، اچھا لگے گا۔ لیکن جو چیزیں لوگوں میں اچھا کر رہی ہیں، ہمیں اچھی عزت دلا رہی ہیں، قدر کی نگاہ سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ثواب کا کام بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کریم کی رضا کے لیے اگر یہ کام ہو، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا ہو، تحفوں کا تبادلہ ہو، سلام میں پہل کرنا ہو، تو یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ جہاں بندوں میں یہ عزت دلواتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں کسے پسند فرمایا ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں اکرام والا کون ہے؟ یقیناً وہ وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے ہوں، اور ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنا چاہوں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو متقین نہیں بلکہ اس کے سرداری کے منصب پر فائز ہیں۔ رب العالمین نے ان کے لیے لفظ اتقا استعمال فرمایا، لفظ اتقا بیان فرمایا کہ یہ سب سے بڑھ کر تقوی والے ہیں۔ کیا کہیں گے ثاقب شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، جو بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ میں پہلے اس بات کو لوں گا بالکل کہ ایک کے پاس آ کر ہم بھی آپ کی باتیں بھی آپ کی
अल्लाह अकबर। क्या बात। एक के पास आएंगे एक चेहरे के साथ, दूसरे के पास आएंगे दूसरे चेहरे के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या फरमाया? कुरान और हदीस जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन, ये बेहतरीन है, कुरान भी और हदीस भी। अगर हम कुरान और हदीस को थाम ले तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून गुजर जाए। ये भी एक बुरे इंसान की सिफात हैं कि जो किसी के पास आता है, एक के पास आता है तो एक चेहरे के पास और दूसरे, और यहाँ तक कि ये मुनाफिकीन की अलामत को बयान किया गया, मुनाफिकीन की कैफियत को बयान किया गया कि वो सहाबा किराम के पास आते थे एक चेहरे के पास, एक चेहरे के साथ, उन्हें कसमें खा खा कर यकीन दिलाते थे कि हम मुसलमान हैं, और जब वो अपनों के पास जाते थे पलट कर जाते थे और कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो फकत इनके साथ मजाक कर रहे हैं। ये मुनाफिकीन की अलामत, मुनाफिकीन का तरीक़ाकार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बदतरीन बंदा वो है कि जो जुल वजहैन है, दो चेहरों वाला है, जो एक के पास एक चेहरे के साथ आए, दूसरे के पास दूसरे चेहरे के साथ आए। तो हमें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमारा जाहिर हमारा बातिन एक ही होना चाहिए और नेक ही होना चाहिए, नेक होना चाहिए। जाहिर बातिन एक हो और नेक हो, हम सुथरे हों। जैसे लोगों के सामने हम अच्छे नजर आते हैं, हम तन्हाइयों में भी वैसे ही अच्छे होने चाहिए। हम मजलिसों में जहाँ पर लोगों को अच्छा नजर आते हैं, हम अकेले में तन्हाइयों में, यही चीज यही इंसान को अच्छा बनाती है। जो अभी हमारी गुफ्तगू चल रही है कि अच्छा कौन है, सबसे ज्यादा वही अच्छा है जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में अच्छा है। जो अल्लाह और उसकी रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अच्छा नहीं, वो अच्छा इंसान नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात जो है, ये एक अच्छा इंसान बनने का ये हमारा म्यार है कि रब की बारगाह में कौन किसका क्या मकाम है। जैसे अभी कुरान पाक की आयत मुबारक आपने तिलावत फरमाई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, के अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा कौन है? जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल वदा उठाएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस चीज़ की काट फरमाई है कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। फजीलत अगर हासिल है तो तकवे की बुनियाद पर। जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, उसी को फजीलत मिलेगी। वही अल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसी का मकाम ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर नस्ब की भी काट है कि नस्ब पर कोई फख्र ना करे, अपनी मालदारी पर फख्र ना करे, अपनी चौधराहट पर फख्र ना करे, मैं चौधरी हूँ, मैं वजीर हूँ, मैं फुला हूँ, मेरे पास तो माल है, फुला के पास माल नहीं, मेरा नस्ब फुला, मेरा उसका नस्ब फुला। नहीं, हमें ये नहीं, बल्कि अगर हम समझना चाहते हैं कि हम अच्छा बनने के लिए अपना नस्ब बयान कर रहे हैं, अच्छा बनने के लिए अपनी मालदारी दिखा रहे हैं, अच्छा बनने के लिए अपनी चौधराहट दिखा रहे हैं, तो ये नहीं है काबिल कबूल। काबिल कबूल ये है कि अल्लाह की बारगाह में क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, तकवा है बुनियाद। और अल्लाह पाक भी इरशाद फरमाए, अल्लाह की बारगाह में अकरम सबसे ज्यादा परहेजगार वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, इज्जतदार वही है। अब तकवा क्या है? हमारा जाहिर बातिन एक हो और नेक हो। मुझे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक वाक़या याद आ रहा है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यूं कहिए कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये जुमला ही काफ़ी है कि अगर हम इसको समझें, और मदनी चैनल के नाजरीन भी इस पर गौर करें, हम सारे गौर करें कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात हुई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से, और आपने अर्ज की कि हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाए मुझे। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, कहा कि ए उमर, वो अमल ना करो कि तुम लोगों के सामने अल्लाह के दोस्त और तन्हाइयों में अल्लाह के दुश्मन हो। लोगों के सामने तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुम्हारा अमल क्या है? तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारी तिलावत कुरान, तुम्हारी जबान की शिरीनी, तुम्हारी जबान की चाशनी, तुम्हारा हुस्न अखलाक, तुम्हारा किरदार, वो लोगों के सामने इतना बेहतरीन। और तन्हाइयों में क्या हो तुम? जब तुम्हारे पास अथॉरिटी, जब तुम्हारे पास ताकत है, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, उस वक्त क्या है? क्या तुम उस वक्त भी अल्लाह के दोस्त हो या उस वक्त अल्लाह के दुश्मन हो? ये गौर करने की बात है कि हमारा जाहिर लोगों के सामने तो अमल तो हजारों लोग करते हैं लोगों के सामने। बेहतरीन बंदा वही है कि जो तन्हाइयों में रब को याद करता है। बेहतरीन बंदा वो है, सुथरा बंदा और अच्छा इंसान वो है कि जो तन्हाइयों में भी अपने मालिक से डरता है। वो कहता है मुझे अपने रब से हया आती है, वो कहता है मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, दरवाजे बंद हो चुके हैं, खिड़कियां बंद है, पर्दे आ गए हैं, कोई नहीं, गुनाह का मौका है, कर भी सकता है गुनाह, लेकिन नहीं,
اس خوف سے نہیں کرتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقوی اس کا, یہ ہے پرہیزگاری اس کی کہ یہ لوگوں کے سامنے ہی بناوٹ نہیں کرتا, یہ تنہائیوں میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے. روزہ ہے بند, روزہ رکھا ہوا ہے, دروازے بند ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں, سامنے ہزاروں نعمتیں پڑی ہیں, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, ہاتھ نہیں بڑھا رہا آگے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں ایک تو روزہ ٹوٹے گا, دوسری بات میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے. تو ہم غور کریں کہ کیا ہماری کیفیت کیا ہے, ہم کس نہج پر آ کر کھڑے ہیں, کس مقام پر کھڑے ہیں, ہماری کیفیت کیا ہے, ہم لوگوں کے سامنے کس انداز میں ہوتے ہیں. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تنہائیوں میں لوگوں کے سامنے اللہ کے دوست اور تنہائیوں میں اللہ کے دشمن نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے, ایسے برے افعال سے محفوظ فرمائے اور اچھا انسان بننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا شان ہے نصیحت کرنے والوں کی, اور جنہیں نصیحت کی جا رہی ہے ان کا کردار کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصیحت کے لیے اتنے مقبول بندوں کو بھیج رہا ہے. اور یہ یقیناً جو بڑے عظمت والے ہوتے ہیں ان کی تربیت کی بڑے عمدہ انداز رب العالمین جل وعلا ظاہر فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو ایک اور نیک بنائے. مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, کچھ کالز بھی آپ کی شامل کرنی ہیں, میسیجز بھی لینے ہیں, پیغامات ماشاءاللہ کافی سارے آئے ہوئے ہیں, بہت سارے کلاموں کی بھی فرمائش ہے. کچھ میسیجز پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر انشاءاللہ کچھ کال لیتے ہیں. کلام سنا دیں کہاں ہو یا رسول اللہ, بہاولپور سے میسیج ہے. ٹھیک ہے جی, چیچا وطنی سے میسیج ہے, سلسلہ بہت اچھا ہے, بہت شکریہ, اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جڑا والا سے میسیج ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ نعت خواں اسلامی بھائی سے ریکویسٹ ہے کلام سنا دیں, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلیوں کاش. واہ. پنجابی کلام کی فرمائش ہے, سنا دیں. سبحان اللہ. کلام مینشن نہیں کیا گیا لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ پنجابی کلام سننا ہے. ماشاءاللہ, دینے والوں کا اختیار بھی, لینے والوں کا اختیار بھی. سبحان اللہ. اچھا جی, جڑا والا سے ایک اور میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. سبحان اللہ. حافظ طلحہ نذیر اتاری ہیں قصور سے, اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنائیے, مدینہ یاد آیا ہے, سرکار توجہ فرمائیں. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور عرض یہ ہے کہ کلام سنا دیں, یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. اور آصف بھائی سے عرض ہے کہ پلیز 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 وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, یہ کلام سنا دیں. اچھا جی, گجرات سے ہیں بنت اقبال, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے اللہ کہتے روزانہ سنتے ہیں, بہت پیارا پروگرام ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے, دعاؤں سے نوازتے رہا کریں جی. اللہ کریم خوش رکھے آپ کو بھی. اور آصف بھائی کی آمد مرحبا. سبحان اللہ, صد مرحبا. گزارش ہے کہ کلام سنا دیں, لمیاتی نذیر کا فی نظری. اور ایک اور میسیج ہے, پورا ہی پڑھ دیتا ہوں جی. پیارے خالد بھائی جان جی, سبحان اللہ, سید ثاقب شاہ صاحب سے کلام کی فرمائش ہے, پلیز پلیز پلیز, 3 مرتبہ پلیز کے ساتھ لکھا ہے شاہ صاحب, 1200 بار درود پاک کا تحفہ قبول فرمائیں. دعاؤں کی التجا ہے, کلام سنا دیں. یہ کلام کے ساتھ تو مشروط نہیں ہوگا میرے خیال, ثواب تو ویسے ہی, درود پاک تو ویسے ہی پڑھ لیں. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور بھلائیوں سے نوازے. اور ثاقب شاہ صاحب کلام سنا رہے ہیں پھر, آج میرا خیال ہے آصف بھائی. سبحان اللہ. آج بھائی آصف بھائی تو سنیں گے انشاءاللہ, ثاقب شاہ صاحب سے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سن لیں گے. ویسے اب تو اللہ حج کرائے ہم سب کو, آمین آمین. عید آنے والی ہے, اور اگر وہاں نہیں ہوئے تو یہاں ہوں گے انشاءاللہ, تو پھر آپ سے عید پہ تو کلام سن ہی لیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ ہوئے, کیونکہ گزشتہ عید پر آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے. اچھا جی, نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے ہم کو بلانا یا رسول اللہ, اس کلام کی فرمائش ہے. اچھا جی, ایسا کیجئے کچھ کال دیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ مزید میسیجز لیتے ہیں, کافی سارے باقی ہیں جی. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت السلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. آج کا جو ٹاپک آپ نے منتخب کیا ہے, اچھا انسان, آپ نے خوب تمید میں خوب اس کو بیان فرمایا. اور آپ کا یہ جملہ کہ بندہ تو اچھا ہو لیکن ساتھ وہ بندے کا پتر بھی ہو, یہ یقینی بات کہ انسان تو سب ہی ہے,
اور یہ अच्छाई का लिबादा भी हम लोग ओढ़े हुए होते हैं। और कल वाले टॉपिक जो आपका था बातिन की सफाई, उसके हवाले से ये है कि आदमी की ज़ाहिरी और बातनी हालत यकसां हो, वो सबसे बेहतर। और अगर आर्जी तौर पर अच्छा बनने की कोशिश करे तो आर्जी में जो है ना उसको दवाम हासिल नहीं होता, पायदारी हासिल नहीं होती। वो फिर जो है अगले मरहले के अंदर ये अपनी वो जो अंदर की जो बातनी खबासत है उसकी वो ज़ाहिर हो जाएगी। तो हम सबको ये चाहिए कि जो इस्लामी तालीमात है जो आप फरमा रहे हैं, आपके मुबल्लिग साथी बयान फरमा रहे हैं, बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें इन अच्छी बातों को अपनाने की और उन पे अमल करने की अशद ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको खुश और खैरियत से रखे। और सही बात तो ये है कि आपके जितने भी साथी मुबल्लिग हज़रात मदीना मदीना, लेकिन असल बात ये है कि मैं अपने दिल की बात कहता हूँ कि अदनान भाई को देख के उनकी शमूलियत को और उनकी बातें सुन के बड़ी खुशी हासिल होती है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आप सब खुश रहें। नात खां भाई ने भी बहुत खूबसूरत नात पढ़ी और इंशाअल्लाह बाकी नात भी सुनने का मौका मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। कैप्टन हाजी मोइनुद्दीन खान अत्तारी सांगड़। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए, दीनों दुनिया की नवाजे और हमें सीखते रहने की सआदत अता फरमाए। एक बात यह है कि इंसान का ज़ाहिर व बातिन अच्छा हो, और दूसरी बात ये भी है कि मैनर्स ना ये इंसान की तबीयत का हिस्सा होना चाहिए। लोगों के देखने की वजह से, कहीं कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की आँख की वजह से मैं जो तब्दीली अपनी ज़ात के अंदर लाता हूँ ना, वो समझे कि वो बनावट ही है। जो बाकी रहती है, कैमरा देख रहा है नहीं देख रहा, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहा है, असल कैफियत तो वो है, असल अखलाक तो मेरे वो हैं कि अब वो मुझे कितने आते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जिस तरह अभी कैमरा हमारे सामने हम परफॉर्म कर रहे हैं, बैठे हैं, सब देख रहे हैं, तो अभी बैठने का अंदाज़ थोड़ा सा जुदा गाना होगा, लेकिन कैमरे ऑफ होंगे तो ज़रा थोड़ा सा इजी होकर बैठ जाएंगे। ये इतना मैटर नहीं करता, ये बद अखलाकी नहीं है। ये किसी महफिल में हम आ रहे हैं, कहीं किसी के साथ बैठ रहे हैं, तो उसको प्रोटोकॉल देना या माहौल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें जी हदीस पाक भी है। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ फरमा थे, आप लेटे हुए थे और आपकी मुबारक पिंडलियों से कपड़ा हटा हुआ था, पिंडलियों से कपड़ा हटा हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए, आप उसी तरह रहे। फिर हज़रत उमर फ़ारूक हाजिर हुए, आप उसी तरह रहे। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब आए, उन्होंने इजाज़त चाही तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए और आपने अपने कपड़ों को मज़ीद उन पिंडलियों को भी ढाँप लिया, उठकर भी बैठ गए। ठीक है, तो अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला हाजिर हुए और जो गुफ्तगू हुई उसके बाद वो चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया गया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दोनों शख्सियात आई हैं, आप उसी हालत पे रहे और फिर हज़रत उस्मान आए तो आपने उठकर बैठ गए और कपड़े को भी यूँ दुरुस्त कर लिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान जो है ये बहुत जो है वो हया का एक आला दर्जा जो है ये उस पर फाइज हैं और इतने बड़े बाहया हैं कि इनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं उनसे क्यों हया ना करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये जो अमले मुबारक है, इससे मुहद्दिसीन ने एक मसला अखज़ किया है कि मुख्तलिफ लोगों के एतबार से आदमी मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर सकता है, मुख्तलिफ हालतें इख्तियार कर सकता है। बास के साथ जो है वो अपनायत होती है तो आदमी उसी तरह इजी फील करता है, उसी तरह बैठा रहता है, लेकिन बास के लिए कुछ एहतमाम करता है। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के अमल से साबित है और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ सहाबा के लिए अमल फरमाया भी है। क्या बात है, क्या बात है। आसिफ भाई, अल्लाह करीम आपको खूब बरकत अता फरमाए। बड़ी ज़बरदस्त हदीस मुबारक बर मौका आपने इरशाद फरमाई। अल्लाह करीम आपको मज़ीद इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। तो ये सारी सूरत हाल है, ये सारी बातें। बाकी नाज़रीन हमारे अपने हैं, हम आपके हैं। अल्लाह करीम हम सबको दीन इस्लाम पर अमल करने की सादत अता फरमाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को भी मिलेंगी, अमल का भी माहौल हमें मिलता रहेगा। अल्लाह ने चाहा तो तबीयत के अंदर नेक अमल शामिल हो जाएंगे। मज़ीद कॉल दीजिए। खालिद भाई, जो इंसान घर में तो बहुत लड़ाई फसाद झगड़े करता है, बाहर बहुत अच्छा बनता है और अच्छे अच्छे अखलाक से दोस्तों के साथ मोहब्बत के साथ बोलता है, घर में आते ही सारी गुस्सा करता है, ऐसा करना कैसा, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए और मुझे कलाम भी सुना दीजिए। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो।
ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جس انداز سے آپ نے سوال کیا ہے، ظاہر ہے یہ انداز خود ہی بتا رہا ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، یہ کوئی کرنے والا کام ہے۔ بندے کو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین ارشاد فرمائی، ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جب وہ گھر میں آئے تو اس کی بیوی جو ہے ڈر جائے، اس کے بچے چھپ جائیں اور اس کے ملازمین جو ہے خوف زدہ ہو جائیں، اور جب وہ شخص چلا جائے تو پھر سارے لوگ اپنے اعتدال پر اسی حالت پہ آ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی برا آدمی ہے، تو اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو وہ شخص بالکل برا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان وہ ہے کہ جب گھر پر آئے تو اس کے بچے دوڑ کر جو ہے نا اس کے پاس چلے جائیں، بچوں کو وہ لے لے اور مسکرا کے ملے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے مسکرا کر ملے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ اور اپنے ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے کہ ملازمین اس کے خوف زدہ نہ ہو جائیں، یا اس کے جو ماتحت ہیں اس کو دیکھ کے ڈر نہ جائیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنائیت والا ماحول ہو۔ اور گھر میں اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میرا گھر پہ روب ہونا چاہیے، دبدبا ہونا چاہیے، تو یہ روب نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کے کس کا روب ہوگا؟ لیکن روب غیروں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو گھر والے ہمارے اپنے ہیں، اہل ایمان ہمارے اپنے ہیں، عاشقان رسول ہمارے اپنے ہیں، دوست ہمارے اپنے ہیں، ان پر روب کیوں ہم قائم کریں؟ ان کے لیے ہمارا جو ہے وہ محبت والا احساس وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ بہرحال سمجھنے کی اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ پریشانی آ جائے، تنگ دستی آ جائے تو بڑوں کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا چاہیے، مشورہ بھی لینا چاہیے، اور جو وہ مشورہ دیں اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو زندگی میں بہتری بھی آ سکتی ہے۔ مزید کال دیجیے۔ ماشاء اللہ، مرحبا، سلسلہ فلیم صلی اللہ کہتے مرحبا، تمام اسلامی لوگوں کی آمد مرحبا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا موضوع ہے۔ اچھا انسان، یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اچھا لگوں۔ مدنی پھول عطا فرمائیے، انسان کو اچھا لباس سے ہونا چاہیے، انسان کو اچھا کردار سے ہونا چاہیے، اور اس میں باطنی کیفیت کے کیا معاملات ہیں، یعنی جو اچھا نظر آ رہا ہے کیا وہ اندر سے بھی اتنا اس سے زیادہ اچھا ہے؟ اب یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس کا ایک بیلنس کے مطابق مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اچھا انسان ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی کیسا ہونا چاہیے۔ اور نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجیے۔ سچی بات سکھاتے یہ، سیدھی راہ چلاتے یہ۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ تقریباً جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو ہی رہی ہے۔ اچھا ہونا چاہیے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، بلکہ ظاہری طور پر اگر کوئی کام بھی اچھا کر رہا ہے تو باطن میں اس کے پیچھے نیت اور ارادہ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ گفتگو اس پر جاری ہے، مزید بھی انشاءاللہ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ میسیج لیتا ہوں، کلام سنا دیں۔ میں صحن حرم میں آیا ہوں، سبحان اللہ۔ آصف بھائی سے یہ کلام سنوا دیں، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، سبحان اللہ۔ ملتان سے یہ میسیج ہے، اور آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، یہ بھی سننے کی گزارش کی گئی ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، سبحان اللہ۔ حمزہ یاسین بودلہ ہیں اوکاڑا سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ کلام سننا ہے۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے، اللہ کریم برکت دے۔ النبی صلو علیہ، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ ایک دو کال مزید دے دیں، پھر انشاءاللہ آصف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام رضا اطاریہ ہے، میں شہزاد ٹاؤن مرید سے عرض کر رہی ہوں۔ میری عرض یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے نام سنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم مختلف ناموں سے اسے پکارتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے ہی نام ہیں، تو اللہ کریم کو اچھے ناموں سے پکارو۔ آئی تھنک جو کالر ہیں ان کی مراد یہ ہوگی کہ مدنی چینل پر وہ اسماء الحسنہ جو پڑھے گئے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر شامل کریں گے، اور اپنی ویڈیو کلاموں کے حوالے سے جو فرمائشیں ہیں اگر ان کو پورا کروانا چاہیں اور صحیح مدنی فیس کے ساتھ آپ اس کو، آپ کا مدنی چینل جو سلسلہ آتا ہے
اس میں اپنا پیغام پہنچا دیں تو وہ باقاعدہ اس کی پریپریشن ہوتی ہے، تیاری کر لیں گے اچھے انداز سے اور اس کو بر وقت پیش کر سکیں گے۔ مدنی فیس کیا ہوتی ہے؟ مدنی فیس یہ ہوتی ہے کسی اچھے عمل کی نیت کر لیں، جیسے ابھی میسج آیا تھا کہ میں نے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو اس طرح آپ کوئی نیت پیش کر دیں کہ انشاءاللہ آپ یہ کلام سنائیں میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، یہ کلام سنائیں میں نماز کا کورس کر لوں گا، اصلاح اعمال کورس کر لوں گا، کوئی اس طرح تربیتی کورس کی نیت کر لیجئے تو انشاءاللہ یہ ایک اچھی عمل ہوگی۔ یہ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ نماز کے بعد جماعت کی پابندی کروں گا، پہلی صف کی پابندی کروں گا، تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک کال اور دے دیں۔ آصف بھائی بارگاہ میں عرض کلام سنا دیں شاہ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ آصف بھائی آپ کی بارگاہ میں بہت ساری عرضیاں ماشاءاللہ پیش کی گئی ہیں، اب کلام آپ نے سنانے ہیں، آپ کی طرف ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، تیرے لیے دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تیرے لیے دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، یا نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوال، شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، جلوے یہ سارے تیرے ہیں دور سے آباد آلہ، تیرے کرم سے آقا آباد آلہ، تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوال، شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، جن کا موسم آ گیا، عشاق نے باندھی کمر، کمر میری بھی حاضری کی ہو جائے صورت، یا رسول اللہ، مینو شوق مدینے جان دا، مینو شوق مدینے جان دا، مینو شوق مدینے جان دا، میرے دل وچ حسرت ہور نے، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، ساڈا تے کوئی زور
نہیں میں شوق مدینے جاور مینو شوق مدینے جاور مینو شوق مدینے جاور میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار منا مردا ڈھنگ بھی نہیں مینو یار منا مردا ڈھنگ بھی مینو یار منا مردا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا میری جامی ورگی تور بھی نہیں میں شوق مدینے جاور مینو شوق مدینے جاور میرا عشق اقتدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آئے گا آقا دا بلاوا آئے گا آقا دا بلاوا آئے گا پر کریے بے صبری پر کی کریے بے صبری دل وچ جاندا چور نہیں میں شوق مدینے جاور مینو 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 شوق مدینے جاور دا آقا بڑی غریب ہے مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اب بلا لیجیے نا مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ رہا ہے یہ حج کا مہینہ ٹوٹ جائے نہ دل کا لگینا ٹوٹ جائے نہ دل کا لگینا المدد تاجدار مدینہ مدینہ المدد تاجدار مدینہ کاش اس شان سے حاضری ہو کاش اس شان سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ
سرکار توجہ فرمائے حاضر در دولت پہ گدائے حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا ہو گیا اہل عمل ان کے عمل کام آئیں گے پر میرا تیرے سوا غلے خبر میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا محتاج نظر سے حال میرا تاج نظر سے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کیا افزا شفاعت ہے تمہاری افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری افزا شفاعت ہے تمہاری فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم پنجاب رحمت کی جاری پنجاب رحمت کی جاری پنجاب رحمت کی جاری دل سے تو پھر میرا امین سنت کے کلام ہے سب آرا سب حور و ملک اس میں مکتمی باپا نے تیری فرمایا معراج کی شب تو یاد رکھا
پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کیسے پیارے انسان اور کتنے پیارے آقا، کتنی محبت فرمانے والے۔ اسی کلام میں اعلیٰ حضرت نے کیا ہی ذوق افزا شفاعت اور ہمارے لیے ہم پر کتنی کرم نوازے ہیں۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں گناہ گاروں کو عاطف سے نوید خوشما عالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی۔ اسی کلام میں ایک جگہ ایک مقام پہ اعلیٰ تحریر فرماتے ہیں اشک شبر سارے افوے امت میں بہے میں فدا چاندور یوں اختر شماری میں فدا چاندور یوں اختر شماری تحفے میں رضا پارائے دل بینا نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری سگانے کو سے اتنی جان پیاری ایک شعر اور صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام، صدقے اس انعام قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری افزا شفاعت ہے تمہاری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر عاشقان رسول کے زبردست کلام، یوں سمجھے ایک مجموعہ شامل ہوا۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنانا یقیناً یہ بھی ایک اچھا انسان ہونے کی علامت ہے۔ اچھا انسان ہونے کا ایک اظہار ایسا بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ وہ دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، اور ایک اچھے انسان میں ایک زبردست وصف، ایک بہت پیاری خوبی وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے والا ہوتا ہے۔ کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے، کوئی ٹینشن میں آ گیا ہے تو اس کا اپنا کچھ انپٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بات کر کے دوسرے کی ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا آصف اس حوالے سے عمل، اور آج ہمارے لیے اس حوالے سے کیا پیغام ہے، کیا ہمیں درس لینا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ
اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی اس مسجد میں اعتکاف کروں 1 مہینہ، اس سے زیادہ میرے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت براری کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جاؤں. اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حوالے سے تعلیمات کہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا خود اعلیٰ وصف ہے. اور آپ نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا اچھا انسان ہوتا ہے. ہم قرآن مجید میں جگہ جگہ جو آپ نے آیتیں بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے فلاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرما دیں آپ کی اتباع کریں، میری اتباع کرو. تو نبی پاک علیہ السلام کی جو اتباع کرے گا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو سنتیں وہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی عادات، اطوار، آپ کے اخلاق، ان کو جو شخص اپنا لے گا تو وہ ایک اتنا زبردست اچھا انسان بن جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پیارا ہو جائے گا. سو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں کہ دوسروں کا خیال آنا، دوسروں کے کام آنا اور دوسرے کی مدد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی زبردست پسندیدہ عمل ہے. سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے. عدنان بھائی میں چاہوں گا کہ اگر کچھ انداز ایسے بیان کریں کہ جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے یوں سمجھیں کہ ایک تو مسئلہ کراچی میں گرمی کا بڑھا ہوا ہے اور دوسرا ایک عالمگیر مسئلہ ایسا لگتا ہے مہنگائی کا ہے. اس حوالے سے میں چاہوں کہ لوگوں کی اگر مدد کرنا چاہیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ خالد بھائی، آدمی یوں کہہ لیں کہ اگر کسی نیکی کو کرنے کی یا کوئی اچھا کام کرنے کی ٹھان لے تو پھر الحمدللہ رب العالمین اسلامی اعتبار سے تعلیمات بھی ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس ہیں. پھر انسان جو ہے وہ جب کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے. جیسے گرمی ہے آج کل، تو اب ایک اچھا کام جو ہے نا وہ مسلمانوں کو پانی پلانا بھی ہے. تو بہت اچھا کام ہے. کوئی دکاندار ہے مثال کے طور پر، اپنی دکان کے باہر اس نے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور یہ تو وہ پیارا کام ہے، اس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور مسائل بھی بندے کے حل ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بلکہ محدثین کرام نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ ذکر کیا. امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی واقعہ، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا اس کو کہ یہ بیمار ہو گئے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علاج کروایا، فرماتے ہیں مجھے آرام نہیں آیا. پھر ایک دن جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے بتایا کہ جی میں سوئی، نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، میں نے دیکھا سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہو گھر کے باہر جو ہے وہ پانی کی سبیل لگائے، لوگ پانی پیئیں گے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا. فرمایا میں نے ایسے ہی کیا، ٹھنڈے پانی کی سبیل لگائی فرماتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی. تو پانی پلانا، جیسے گرمی ہے یوں پانی کا اہتمام کر دیا جائے، انسانوں کے لیے بھی پرندوں کے لیے بھی. تو دونوں جو ہے مخلوق خدا، دراصل جو ہے وہ اچھا انسان وہ بھی ہے جو مخلوق خدا کا بھلا چاہنے والا ہے. تو گرمیوں کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے انہیں سیراب کرنا، ٹھنڈا پانی پلانا، یہ بہترین کام ہے، نیکیاں کمانے والا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا کام ہے اگر تو پانی پلائے گا. ایک شخص سے ارشاد فرمایا تیرے گناہ یوں جھڑیں گے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے گر جایا کرتے ہیں. تو یہ کام ہے. سلام کے اندر پہل کرنا ہے، یہ نیکی والا کام ہے، اچھا کام ہے، اچھا بننے والا کام ہے. مسکرا کے ملاقات کرنا، ملنا خوش دلی کے ساتھ. اور پھر کوئی بھی ایسا انداز نہ اختیار کرے جو کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے، دو چار کو خوش کرنے کے لیے کسی ایک کو تکلیف پہنچا رہا. نہیں، مسلمان تو وہ ہے کہ نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، نہ زبان سے تکلیف دے. کوئی انداز جو ہے وہ ایسا اختیار نہ کرے. تو یوں کہہ لیں رستے بہت سارے ہیں اور یہ سب کے سب وہ ہیں جو خیر پر مبنی رستے ہیں. ہم ان میں سے اختیار کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ کے بھی مقبول بندے بنیں گے. اور پھر دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی پیارا بن جاؤں، لوگوں کے درمیان بھی جو ہے وہ میری عزت ہو، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، لوگوں کے درمیان بھی میں جو ہے وہ اچھا جانا جاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جا،
وہ اس کی حرص اپنے آپ سے ختم کر دے، ارشاد فرمایا لوگوں کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ تو یہ بعض اوقات یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ تو چیزیں بہت ساری ہیں، اگر ہم انہیں اپنانے والے بن جائیں گے۔ ایک مکتبۃ المدینہ کی بڑی بہترین کتاب ہے بہتر کون، تو اگر آپ یہ لے لیں گے تو اچھا انسان بننے میں بہت ساری انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ آپ کو رہنمائی ملے گی۔ بھائی یہ جو حالات ہیں نا، پریشانی، غربت اور اس حوالے سے، تو ہم یہ کریں کہ بھائی اگر ہم کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں وہ کر دیں، اچھا کسی کی جائز سفارش کر دیں، کہیں جاب لگوا دیں، ہمارے کہنے سے کسی کی نوکری لگ جائے، ہم یہ مشورہ کر سکتے ہیں، اس کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ اچھا پھر کسی کو دلاسا تو دے سکتے ہیں نا، اس کے لیے کون سے پیسے لگنے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ حدیث پاک سنا دیں کہ بھی خوشحالی کا انتظار کرنا عبادت ہے، انتظار کریں، آپ تنگ دستی ختم ہو جائے گی، حدیث پاک ہے۔ ٹھیک ہے، خوشحالی ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اب اس کو دلاسا دیں، حوصلہ افزائی۔ اچھا پھر یہ بھی ہے، اگر کسی کی فیکٹری ہے، کوئی بڑا کام کرتا ہے، ملازمین ہے، اس کو اگر یہ پتا ہے کہ یار میں اگر ایک بندے کی تنخواہ دے دوں گا تو میرے گھر میں کمی نہیں آئے گی، سوچ کیا ہے کہ وہ ملازمین کم کر دو، میں اپنے معاملات کو دیکھوں، نہیں بھائی تیرے ہاں تو اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو اپنے ملازم کم کیوں کرتا ہے؟ اس کو رکھ لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے تجھے دے رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کے بچے کھا کے تجھے دعا کریں گے۔ تو اس طرح سے بھی جو جس طرح سے تعاون کر سکتا ہے کسی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ تعاون کرے۔ واہ جی واہ، طبیعت میں خیر خواہی ہونی چاہیے، اگر یہ ہوگی تو بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خیر خواہی کے نام پر ڈیمانڈنگ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں پریشان حال ہوں اور میں عدنان بھائی سے کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ یار یہ مجھے چاہیے، یہ اس طور پر میرا ساتھ دیں، یہ میرا کام کر جائیں۔ لیکن عدنان بھائی بیچارے اس پوزیشن میں اگر نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ سکیں، آپ کے ساتھ یہ کام کر سکیں، تو دیکھیے کہ یہ جو پریشان حال ہے نا، بہرحال اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی سے تعاون کا کہا ہے تو وہ تعاون کرے ہی، ورنہ اس سے برا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے اپنے بھی چادر ہے، اس کے اپنے بھی اخراجات ہیں، اس کے دیگر معاملات بھی ہیں۔ بہرحال اگر تعاون کرے گا تب ثواب تو پائے گا، لیکن کبھی تھوڑا سا مارجن دے دینا چاہیے۔ جو مدد نہیں کر پا رہا، شاید اس کے پاس حال وہ اپنا ہی جانتا ہو، آپ تو اپنا حال اسے بتا رہے ہیں، وہ اپنا حال آپ سے چھپا رہا ہو۔ اللہ کریم ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنائے، بھلائی کرنے والا بنائے اور بھلائی پسند بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو درود، شافع روزے جزا تم پہ کرو درود، شافع روزے جزا تم پہ کرو درود، دافع جملہ بلا تم پہ کرو درود، دافع جملہ بلا تم پہ کرو درود، آس کے کوئی نہ پاسے کہ تمہاری ہے آس، آس کے کوئی نہ پاسے کہ تمہاری ہے آس، آس کے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کرو درود، بس ہے یہی آسرا تم پہ کرو درود، کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کرو درود، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود، طیبہ کے
بخش دعا تم پہ کروڑوں درود. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے